ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی پرخار بادیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ان انبیاء کا مقصد کیا تھا آنے کا؟ بعثت کا مقصد رب نے کیا بیان فرمایا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسول، تم نے میری وحدت کا بھی پرچار کرنا ہے، میری توحید کو بھی بیان کرنا ہے، اپنی رسالت کو بھی بیان کرنا ہے، اور کلمہ بھی اپنی امت کو پڑھانا ہے۔ اگر پیارے آدم علیہ السلام آئے تو اے پیارے آدم تم نے کلمہ پڑھانا ہے لا الہ الا اللہ آدم صفیہ اللہ۔ اگر پیارے خلیل آئے تو آپ نے کلمہ پڑھانا ہے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت نوح آئے لا الہ الا اللہ نوح نجیح اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے، رب نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھانا ہے لوگوں کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، رب نے فرمایا تم نے پڑھانا ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یا اللہ اس کے علاوہ اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ رب نے فرمایا میری توحید کا اعلان بھی ہے، اپنی رسالت کا پرچار بھی کرو، لیکن ساتھ ایک ہر رسول کے ذمہ میں ایک اور بات بھی ہے، وہ کیا کہ میرے مصطفیٰ کا بھی ساتھ اعلان کرتے رہے۔ کیا بات ہے! پیارے آدم علیہ السلام آئے، اپنی نبوت کے دائرے میں، اپنی رسالت کے دائرے میں اللہ کی توحید بھی بیان کی، اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی پہچان کرانے کے ساتھ اپنی رسالت بھی بیان کرتے رہے، میرے مصطفیٰ کا اعلان بھی کرتے رہے۔ لیکن اعلان اے میرے انبیاء اس طرح نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا تو تم بتاؤ گے، نہیں، بلکہ تم نے ہر دروازے پر جا کر میرے مصطفیٰ کے آنے کا اعلان بھی کرنا ہے۔ اگر کوئی آ جائے اس کو بھی بتانا ہے، اور پھر اجتماع کر کے بھی سرکار کا اعلان کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش سے فرمایا اے بیٹے میں اپنی خلافت تمہیں دے رہا ہوں،
اس خلافت کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی تعظیم بھی کرنا تجھے خلافت میں تعظیم مصطفیٰ اور درجہ عطا کرے گی۔ حضرت شیش نے عرض کیا ابا جان تم باپ ہو، وہ بیٹے ہیں، یہ بھلا ہو سکتا ہے کہ بیٹے کا درجہ باپ سے بھی بڑھ جائے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بیٹے شیش، بات یہ ہے کہ ان کا درجہ تو بڑا اعلیٰ ہے، وہ تو تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، ان کی امت کا درجہ بھی مجھ سے زیادہ نظر آتا ہے۔ کیسے اے پیارے ابا؟ وہ کس طرح؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب نے مجھ سے ادنا قصور ہوا جنت سے نکال دیا، لیکن امت مصطفیٰ ہزارہ گناہ کرے گی پھر بھی جائے گی جنت میں۔ اور اے پیارے بیٹے شیش، میں جنت سے نکالا گیا، میرے لیے جنت عارضی تھی، لیکن امت مصطفیٰ کے لیے جنت کو ملک کر دیا جائے گا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ رب نے مومنوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے رب نے ان کو جنت فروخت کر دی ہے۔ گویا وہ جنت کے مالک بن گئے ہیں، وہ جنت کے مالک ہیں، میرے لیے جنت عارضی تھی اور مجھ سے ایک ادنا قصور ہوا، مجھے برہنہ کیا گیا، لیکن بڑے سے بڑا گناہ بھی امت مصطفی کا فرد کرے گا، اس کو برہنہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ اور مجھ سے ادنا قصور ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اور مجھے جنت سے نکال کر پھر مکہ مکرمہ میں جب گیا تو مکہ مکرمہ میں میری توبہ قبول ہوئی، لیکن امت مصطفی کا فرد باہر گناہ کرے گا، اس کی توبہ گھر میں قبول ہوگی۔ تو یہ فرق ہے امت مصطفی اور میرے درمیان۔ اب دیکھیں کہ امت مصطفی کا درجہ کتنا ہے، یہ تو اس کی امت کا درجہ ہے، اور اس ذات طیبہ کا درجہ تو تمام انبیاء سے بھی رب نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اور یہ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تورات پڑھی اور تورات میں امت مصطفی کے فضائل دیکھے، کون سی فضیلتیں دیکھی؟ پہلی بات تو یہ دیکھی کہ امت مصطفی کی فضیلت ایک یہ ہے کہ عمل کم کریں گے ثواب زیادہ ملے گا۔ عمل کم ہوگا ثواب زیادہ ہوگا۔ اگر اور امتوں کا بندہ 1000 مہینہ عبادت کرتا رہے اس کو اتنی فضیلت اور ثواب نہیں ملے گا جتنا امت مصطفی کا بندہ شب قدر میں 2 نفل پڑھ لے، اس کو اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت بلکہ 2 نفل پڑھ لینا یہ 1000 مہینے کی عبادت سے اعلیٰ ہے، بہتر ہے۔ تو گویا عمل کم ہوگا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا ملاحظہ کی؟ دوسری بات انہوں نے یہ ملاحظہ کی کہ امت مصطفی کے لیے عمل آسان ہوں گے اور دوسری امتوں کے لیے عمل مشکل ہو جائیں گے۔ کیسے آسان ہوں گے؟ کہ امت مصطفی کے لیے کیا ہوگا؟ امت مصطفی کے لیے جو زکوٰۃ ہے وہ 40واں حصہ ہوگی، مثلا 100 میں 2.5 روپے، لیکن پہلی امتوں کے لیے زکوٰۃ 4تھا حصہ 100 میں سے 25 روپے، تو ان کے لیے عمل سخت، اور امت مصطفی کے لیے عمل نرم آسان۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی عبادت دوسری قوموں کی عبادت وہاں ہوگی جو عبادت خانے مقرر ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کی امت کے لیے یہ رعایت رب ذوالجلال نے عطا فرمائی کہ زمین کے کسی پاک حصے پر عبادت کریں قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پاس بیٹھنے والی عورتوں نے کیا دیکھا کہ آپ نے اپنی والدہ طیبہ
طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے ورود مسعود فرماتے ہوئے فوراً بارگاہ الہی میں سجدہ کیا۔ اب اس سے بڑے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ متفرع ہوتا ہے کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے وہ آلودگیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو نہلانا پڑتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے آتے ہی سجدہ کیا، اعلان کر دیا دنیا والوں میری ماں کا پیٹ بھی پاک، میں بھی پاک، اس لیے پاک ہو کر سجدہ کریں۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ علماء فرماتے ہیں میرے آقا نے جب اپنی جبین نیاز کو بارگاہ رب العزت میں زمین پر رکھ دیا، رب نے فرمایا تیری جبین کی برکت سے میں نے تیری امت کے لیے پوری زمین کو پاک کر دیا، اور پوری زمین پر جہاں بھی وہ عبادت کریں عبادت ان کی قبول ہو جائے گی۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اگر پہلی امتوں کے بدن پر یا کپڑے پر ناپاکی لگ جائے، پلیدی لگ جائے تو اس بدن کے حصے کو کاٹنا پڑتا ہے، اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا ہے، لیکن امت مصطفی کے لیے کیا ہے کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے کپڑے کو پاک پانی سے دھو دو تو پاک ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر وہ گناہ کر لیں تو ان کے گناہ کی توبہ کیا ہے؟ ان کے گناہ کی توبہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر دیں، اپنے آپ کو خود نیست و نابود کر دیں، تب توبہ قبول ہوگی۔ لیکن امت مصطفی کی توبہ کیا ہے کہ بس زبان سے اقرار کر لیں، دل میں شرمندگی لائیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی۔ اب دیکھیں ان کے لیے عمل کتنے مشکل ہیں، ان کے لیے عمل کتنے آسان ہیں۔ اور کفار اور بنی اسرائیل اگر رات کو گناہ کرتے ان کے دروازے پر لکھا جاتا کہ یہ فلاں گناہ کیا ہے اس نے، لیکن امت مصطفی جتنے بھی گناہ کرتی رہے رب نے پردہ پوشی فرمائی، اور یہ ظاہر نہیں ہوتا، اللہ رب العزت نے پردہ پوشی فرمائی۔ اور پھر علماء فرماتے ہیں کہ تمام امتوں کے آخر میں امت مصطفی کیوں آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اور بھی کئی حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آخر میں لائی گئی تاکہ پہلی امتیں انتقال کر کے لمبا عرصہ قبر میں رہیں، لیکن امت مصطفی کو قبر میں اتنا عرصہ نہ رہنا پڑے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتیں جو آئیں ان کے بعد کتابیں نازل ہوتی رہیں، ان کے عیوب اور ان کے عیب اور ان کے گناہوں کا کتابوں میں اعلان ہوتا رہا، لیکن امت مصطفی کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی نہ ان کے گناہوں کا اعلان ہوگا۔ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، خلافت نعرہ حیدری، شدید میلاد النبی۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اس امت کے یہ فضائل پڑھے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ امت مجھے عطا فرما، یہ امت مجھے عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے 3 لفظوں میں جواب دیا، فرمایا ھذہ امت احمدہ، اے پیارے موسیٰ یہ تو میں نے امت مصطفیٰ کو دے دی ہے، یہ تو مصطفیٰ کی امت ہے۔ دوسری مرتبہ عرض کیا، تیسری مرتبہ عرض کیا، چوتھی مرتبہ عرض کیا، 10 مرتبہ عرض کیا، رب ذوالجلال نے یہی جواب دیا کہ یہ امت تمہیں نہیں مل سکتی، یہ امت تو مصطفیٰ کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا مولا اگر تو اپنا فیصلہ نہیں بدلتا میں دعا بدل رہا ہوں، اور وہ دعا کیا بدل رہا ہوں؟ پھر مجھے اس امت میں بنا دے، پھر مجھے اسی امت کا فرد بنا دے، مجھے نبی الانبیاء، حبیب کبریا، مالک ہر دو سرا، منبع جود و عطا، مخزن علم و حیا، مجسمہ مہر و وفا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثنا کی امت سے بنا دے۔ اب اے امت مصطفیٰ تیری قسمت پہ ناز کرنا چاہیے کہ تیری کتنی پیاری قسمت ہے، نہ تو نے دعائیں مانگی، نہ تو نے گڑا گڑا کر خشوع و خضوع کیا، رب نے اپنے انعام سے تجھے محمد مصطفیٰ کی امت بنا دیا، وہ امت بنا دیا جس امت بننے کی انبیاء بھی خواہش کرتے گئے۔ تو یہ اور انبیاء علیہ السلام، پھر ان کا وتیرہ میں نے جیسے عرض کیا توحید و رسالت کے بعد میرے مصطفیٰ کا چرچا کرنا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور رب ذوالجلال نے پہلی کتابوں میں میرے مصطفیٰ کی صفات بھی بیان کر دی، تورات میں بیان کی، زبور میں بیان کی، انجیل میں بیان کی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک لڑکا یہودی تھا،
اور وہ میرے آقا کی خدمت میں آیا جایا کرتا تھا، سرکار سے محبت رکھتا تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا ابھی، اور وہ بیمار ہو گیا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس اس کی عیادت پرسی کرنے جاتے ہیں۔ سرکار جب تشریف لے گئے، وہ سویا ہوا ہے، اس کے سرہانے اس کا باپ بیٹھا ہے اور تورات پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اس غلام کے باپ، یہ بتاؤ تورات جو پڑھ رہے ہو، تورات میں میری بھی کوئی صفت ملتی ہے؟ تو اس نے ایسے سر ہلا دیا، ایسے سر ہلا دیا، لیکن اس کا لڑکا جو دیکھ رہا تھا، لڑکا بول اٹھا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہی بندہ تو آپ کی صفات ہمیں بتاتا تھا کہ یہ تورات میں اس کی صفت ہے، یہ ان کی صفت ہے، یہ ان کی صفت ہے، آج انکار کر رہا ہے، یہ بالکل غلط کہہ رہا ہے، بلکہ تورات تو آپ کی صفات سے بھری پڑی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے کچھ علماء کہتے ہیں پھر اس نے کلمہ بھی سرکار کی ذات پر پڑھ لیا۔ تو پہلی کتابوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفیں، رب ذوالجلال نے آپ کی صفات اور آپ کا حلیہ سب کچھ بیان کر دیا، اور اسی وجہ سے آپ کے ارہاسات میں سے ایک بات ہے، آپ سنیں گے تو انشاءاللہ گلدستہ ایمان تازہ ہوگا، کہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا سے انتقال کرنے لگے تو آپ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلایا، اس وقت آپ بچے تھے، تمام بیٹوں کو بلا کر فرمایا بیٹے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور ہر ایک نے جانا ہے، مجھے کوئی اس پر افسوس نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں، لیکن ایک افسوس ہے کہ میرا پوتا بالکل چھوٹا ہے، یتیم ہے، اس کی کفالت کون کرے گا، اس کی کفالت کا ذمہ کون اٹھائے گا؟ ابو لہب نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تو سخت دل ہے، یتیموں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے اور میں تیری کفالت میں نہیں دے سکتا۔ پھر حضرت حمزہ نے عرض کیا ابا جان میں کفالت کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو شکار کا بہت بڑا رسیہ ہے، تم شکار کرنے کی غرض سے کئی دن گھر سے باہر رہتا ہے، اور تم گھر سے باہر ہو اور میرے اس یتیم کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکے، میں قبر میں دکھیا ہوں گا اور مجھے دکھ پہنچے گا، میں آپ کو بھی نہیں دیتا۔ پھر دوسرے لڑکوں نے کہا، جب تمام نے کہا کسی کو حضرت عبد المطلب نے قبول نہ کیا، آخر میں حضرت عبد المطلب فرمانے لگے کہ میں اپنے اس بیٹے پہ چھوڑتا ہوں، جس کو قبول کر لے گا، جس کو پسند کر لے گا۔ حضرت محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو حسرت کی نگاہ اپنے دادا پر ڈالی کہ دنیا سے رحلت کر رہے ہیں، یہ میرے شفیق تھے، میرے مشفق تھے، میرے دادا تھے، اور اس کے بعد پھر کیا کیا، اپنے چچاؤں میں سے حضرت ابو طالب کی گردن میں باہوں ڈال لی اور ان کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو طالب ان کو اپنی گود میں لے لیا اور کہنے لگے کہ اگرچہ میں غریب ہوں، اگرچہ میرے پاس کچھ نہیں، لیکن آپ کے آنے سے رب مجھے بہت عطا کرے گا، انشاءاللہ میں آپ کی کفالت کروں گا۔ بس حضرت ابو طالب کا کام کیا تھا، شام کو تجارت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب ذرا غور سے سننا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ارہاسات ہیں، یہ ارہاس اس بات کو کہا جاتا ہے کہ نبی کے اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو، اور اعلان نبوت سے بعد ظاہر ہو تو معجزہ ہوتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے ظاہر ہو تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جانے لگے شام کو تجارتی قافلے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ ابو طالب اس بچے کو سنبھالے گا، اپنا سفر کرے گا، تجارت کرے گا، ایسا کر کے اس کو مت لے جا۔ ابو طالب نے کیا جواب دیا؟ خدا کی قسم حضرت ابو طالب نے کہا لوگو ایسا مت کہو، یہ بچہ جو کہتا ہے رب ذوالجلال وہ پوری کر دیتا ہے، جو یہ فرما رہا ہے میں پوری کروں گا، میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو وہ قافلہ چل پڑا۔ اب اس قافلے کے راستہ پر ایک راہب رہتا تھا، اور اس راہب نے اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو اعلان کر دیا بھی کل یہاں سے قافلہ گزرے گا، ہم نے اس قافلہ کی دعوت کرنی ہے، تیار ہو جاؤ۔ اب غلاموں نے راہب سے کہا ہم ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں جناب بڑے قافلے گزرتے ہیں، لوگ آپ کی زیارت کر کے چلے جاتے ہیں، یہ کون سا ایسا قافلہ ہے کہ جس قافلے کی تم دعوت کرتے ہو؟ راہب نے کہا ارے
اگر پوچھا ہی ہے تم نے تو میں بتا دیتا ہوں، میں تو در و دیوار اور زمین کے ذرے ذرے اور ایک گھاس کے تنکے تنکے سے سن رہا ہوں جو میرے نبی آخر الزمان کی ذات پہ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ قافلہ عام قافلہ نہیں ہے، چنانچہ تیاری میں مصروف ہو گئے، رات اللہ اللہ کر کے گزری، صبح ہوئی تو راہب کی نظریں راستے پہ لگی ہوئی ہیں، اور صبح ہوئی، جب دن چڑھا گرمی ہو گئی اور قافلہ بھی آنے لگا، اور اس راہب نے اس قافلہ کی انتظار میں آدمی بٹھا دیے، آدمی آئے اور انہوں نے کہا جی قافلہ آ گیا۔ قافلہ جب آ گیا تو قافلے نے اس کے ڈیرے سے تھوڑی دور منزل لگائی اور ڈیرا لگا لیا، تو وہ راہب خود جا کر قافلے والوں کی دعوت کرتا ہے کہ اے قافلے والوں، ایسا ہے تمہارا کھانا میرے پاس ہے، تم نے سب نے آنا ہے اور میرے پاس کھانا کھانا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے محمد کریم سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے ایسا کرو، تم یہاں بیٹھو، ہم روٹی کھانے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کا کھانا یہاں لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ وہاں بیٹھ گئے، لوگ چلے گئے، اور ایک بہت بڑا درخت تھا اس کا، لوگ سارے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، سایہ بھر گیا، اور وہ خادمین تو کاموں میں مصروف ہو گئے، لیکن راہب آ کر ہر ایک کا چہرہ دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، اس کو کوئی آثار نظر نہ آئے، اور ادھر کہنے لگا کہ اس قافلے کی آمد پر تو صلاۃ و سلام کے اور زیادہ گجرے تمام ذروں سے میں نے سنے ہیں اور وہ مجھے نظر نہیں آتے۔ انہوں نے پوچھا کہ کوئی پیچھے بھی چھوڑ آئے ہو یا سارے آ گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی ہم سب آ گئے ہیں، ایک بچے کو چھوڑ کر آئے ہیں جو ہمارے سامان کی حفاظت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس کو بھی ساتھ لاؤ، آپ کا کوئی ایک میخ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں جائے گی، میں خادم بٹھاتا ہوں۔ اپنے خادموں کو دوڑایا، جاؤ اس بچے کو ساتھ لے آؤ۔ وہ خادم بیٹھ گئے، اور جو خادم ساتھ آئے، جب میرے آقا آ رہے تھے، ان کی آنے کی شان کیا تھی، محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اوپر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم آتے ہیں، دیکھا کہ سارا سایہ بھر گیا ہے، سائے میں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں، ایک کنارے پر دھوپ پر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی بیٹھے تو درخت نے اپنا سایہ ادھر کر دیا، درخت ادھر جھک گیا، سایہ ادھر ہو گیا۔ تو اس راہب کو مزید یہ یقین ہو گیا کہ واقعی نبی آخر الزمان کی ذات طیبہ تشریف لائی ہیں۔ سب کو کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد اس راہب نے آپ کو دیکھا تو تمام ظاہری علامتیں جو تورات کے ساتھ مطابقت کی تو وہ پائی گئیں، اور اس نے پوچھا کہ ان کا مربی کون ہے، ان کا سرپرست کون ہے؟ لوگوں نے بتایا حضرت ابو طالب ہے۔ حضرت ابو طالب سے کہنے لگا، حضور میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ میں نے ایک نشانی دیکھنی ہے، اگر اجازت ہو تو میں دیکھ لوں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بالکل دیکھ لیں۔ تو اس راہب نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ منور سے کپڑا اٹھایا، کپڑا اٹھا کر کیا دیکھتا ہے کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ابھرے ہوئے بال ہیں جو بڑی آسانی سے پڑھا جاتا ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ مہر رسالت یا رسول اللہ، خلافت حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی مہر نبوت جب دیکھتا ہے تو بس بے اختیار مہر نبوت کو چومتا ہے، اور چوم کر کہتا ہے کہ سارے لوگوں کے سامنے میں اعلان کرتا ہوں، میں اسی قافلے کے لیے اسی لیے یہاں بیٹھا تھا، اور یہ سارے دن اسی لیے یہاں کاٹے، اسی قافلے کے انتظار کے لیے۔ آج میں اعلان کرتا ہوں اس خاتم النبیین پر میں ایمان لے آیا۔ اگر میری زندگی ہوئی، انہوں نے نبوت کا جب اعلان کیا تو میں خادم کی حیثیت سے ان کے پاس رہوں گا، اگر مر گیا تو میں آج اعلان کرتا ہوں کہ ان کی ذات پر میں ایمان لے آیا۔ تو معلوم ہوا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی غلام اپنی جان نچھاور کرتے رہے اور آپ کی ذات پر ایمان لاتے رہے۔ حضرت ابو طالب سے کہا کہ ایسا کرو، یہودی ان کی تلاش میں گھوم رہے ہیں اور ان کو کہیں تکلیف نہ پہنچائیں، آپ ان کو واپس بھیج دیں، آگے نہ لے جائیں۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ گرد و غبار اڑتی نظر آئی، ایک قافلہ آ رہا تھا، یہ دوڑا
یہ راہب اور جا کر آگے پوچھا بھئی کون ہو؟ کہنے لگے کہ ہمیں اپنے پادریوں نے بتایا ہے کہ آج نبی آخر الزمان اس راستے پہ آئے ہوئے ہیں، ہم تو انہیں قتل کرنے آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اندھے ہو گئے ہو، یہاں کہاں ملیں گے آپ کو، آپ واپس چلے جائیں۔ جب واپس آیا تو عرض کیا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ ان کو واپس کر دو، مکہ معظمہ بھیج دو، کہیں کوئی گزند نہ پہنچائے۔ تو یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارہاسات میں سے یہ ارہاس کہ جو پہلی کتابوں میں بھی آپ کی صفات، آپ کی علامات اور آپ کے نبی آخر الزمان ہونے کے اعلانات موجود تھے۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے نکالے گئے تو کہاں اتارے گئے؟ سرندیپ پر اتارے گئے، اور 300 سال تک آپ اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر روتے رہے۔ اور حضرت حوا کہاں اتری؟ جدہ میں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جدہ کا معنی ہے دادی عربی میں، تو آپ اس جگہ کو جدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری دادی وہاں اتری تھی۔ پھر ان کا ملاپ کہاں ہوا؟ اور میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام 3 سال رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور پھر ان کو یاد آیا فتلقى آدم من ربہ کلمات، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کلمات القاء کیے گئے۔ وہ کیا تھے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے اس میں گرامی کہ طفیل اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ مولانا جامی کیا کہتے ہیں؟ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نو از غرق نجینا۔ نہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوتی، نہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام طوفان سے نجات پاتے۔ اس لیے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توبہ قبول ہوئی، اب ملاپ ہوا۔ کہاں ملاپ ہوا؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں حوا نے ایک دوسرے کو کہاں پہچانا؟ میدان عرفات میں۔ عرفات معرفت سے ہے، پہچاننا، یعنی وہاں اس میدان میں ان دونوں کی پہچان ہوئی، اس لیے اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ آپ کے اس میں گرامی کی وجہ سے قبول ہوئی۔